نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ امت کو گائیڈ کیا ہے۔ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ بھی جو ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جب ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو فوراً صحابہ رضی اللہ عنہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، حتیٰ کہ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی میں جو نوجوان مشغول تھے، کھیل رہے تھے، وہ بھی فوراً دوڑتے ہوئے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی آپ کے زمانے میں سورج گرہن نہیں ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کیا اور نماز پڑھنے لگے، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے، اور فرمایا کہ اور اس کے بعد جب نماز پڑھ لی تو دعا مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں کروں گا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ قرآن پاک میں سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت بھی عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آخرت کے جو حالات میں دیکھتا ہوں وہ اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو جب سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو اور صدقہ کرو اور استغفار کرو۔ یہ اعمال ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو نماز پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، توبہ کی جائے۔ اور یہ کسی کے مرنے پہ یا کسی کے یہ عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے جی کوئی بڑا بندہ مر جائے تو پھر یہ سورج گرہن لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج گرہن اور چاند گرہن۔ اس میں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔